غوری اور زاویہ ثاقب حسین کا منسوب ہونا، دونوں خاندانوں کا ایک ہونا، غوری صاحب اور ثاقب حسین کی بچپن کی دوستی رشتہ داری میں بدل جانا لے کر آئے تھے ایک سوال، غوری صاحب اور فریحہ غوری، اور جس کا ثاقب حسین اور رومانہ ثاقب حسین نے بھی دیا ہے پرخلوص جواب۔ خوشیوں کا سما، ممنونیت کا اظہار۔ ناول کی اس قسط کے دوسرے حصے میں آپ سنیں گے شاذبین کے دل میں حازم کے لیے یک طرفہ محبت کے بچپن سے پنپتے احساسات، اور اس پیار کو اس نے اپنی ذات کے سوا سبھی سے رکھا ہوا ہے، وہ بھی چھپا کر۔ اور ناول کے اس قسط کے تیسرے حصے میں آپ زاویہ ثاقب حسین کا رد عمل فرحان غوری کے ساتھ طے کیے ہوئے رشتے پر توڑ ٹوک انکار، یہ سب سنیے ناول کی آج کی اس قسط میں۔ السلام علیکم۔ معاشرتی اور رومانوی تحریروں اور موضوعات پر مبنی میرے افسانوں، کہانیوں اور ناولز کا سلسلہ باغیچہ عشق، جس میں آپ سب سن رہے ہیں میرا پہلا ناول ذات فضا کی اور سے جھانک رہی ہے بہار شب رخ، اور آج آپ اس ناول کی 44ویں قسط سنیں گے۔ رومانہ بھابھی، آپ نے اس قدر ڈنر پر تکلف کیا، سچ مچ ہم تو دعوت ہی کھا کر یہاں سے جا رہے ہیں۔ فریحہ غوری خلوص سے کہتے ذات مسکرائیں۔ کوئی تکلف نہیں کیا فریحہ بھابھی، ایک عرصے کے بعد مل بیٹھنے کا بہانہ ملا، آپ سب آئے، ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ رومانہ ثاقب حسین فریحہ غوری کے ساتھ وسیع اور عریض تا حد نظر پھیلے ہوئے محل نما اس گھر کے بلند و بالا راہداریوں سے گزرتی اور باہر لان کی جانب آ رہی تھی۔ ہمیں بھی یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی، اور سچ کہوں جس خلوص اور اپنائیت سے آپ اور ثاقب بھائی نے ہمارا مان رکھا، غوری اور میں ساری زندگی احسان مند رہیں گے۔ اور ثاقب بھائی، رومانہ بھابھی، آپ دونوں کا جس قدر بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ بالکل، ہم بچپن کے دو دوست اب سمدھی بننے جا رہے ہیں۔ رومانہ بھابھی اور ثاقب، میں اور فریحہ، ہم دونوں بہت ہی شکر گزار ہیں۔ غوری صاحب نے بھی فریحہ غوری کی بات کو بڑھا کے شکریہ اسی طرح خلوص سے ادا کیا تھا۔ شکریہ کی ضرورت ہی نہیں، غوری بھائی، فریحہ بھابھی، زاویہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ رومانہ ثاقب حسین اسی طرح ان کے خلوص اور شکریہ کا جواب دے رہی تھی۔ ثاقب اور میں، ہم تو ہمیشہ سے ہی جانتے ہیں آپ اور فریحہ بھابھی زاویہ کے لیے کس قدر انسیت اور لگاوٹ کا مظاہرہ زاویہ کے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ رومانہ بھابھی، زاویہ ہمیں ہمیشہ سے ہی بہت پیاری ہے، اور ہماری تو ہمیشہ سے ہی خواہش تھی فرحان کے لیے زاویہ کو اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر لے جائیں گے۔ ہماری خواہش اپنی جگہ، مگر آپ نے جس اپنائیت اور خلوص سے ہماری برسوں کی اس خواہش کا مان آج رکھا ہے، ہم ساری زندگی بھی آپ کے اس احسان کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ فریحہ غوری اسی طرح کہے جا رہی تھی۔ ہم بغیر بتائے یہاں آ گئے، اور آپ دونوں کی اجازت کے بغیر ہی زاویہ کو انگوٹھی بھی پہناتی، آتے ساتھ مٹھائیاں بھی لے آئے، لیکن آپ نے برا نہیں مانا اور ہماری خوشی کا خیال کیا۔ ہم آپ کے ہاں سے خالی ہاتھ نہیں جا رہے۔ غوری صاحب اسی طرح شکریہ ادا کر رہے تھے۔ کیسی بات کرتے ہو غوری، اور یہ تو خود ہماری خوش نصیبی ہے کہ تم نے اپنے اتنے ہونہار لائق بیٹے کے لیے زاویہ کا انتخاب کیا اور ہمیں اتنی عزت دی۔ ابھی تو ہمیں یہ فکر پریشان کرتی کہ زاویہ کے لیے آخر کس خاندان کا انتخاب کرنا ہے، اپنا داماد کیسا چننا ہے، مگر سچ غوری، فریحہ بھابھی، آپ دونوں نے تو ہماری اس فکر کو ہی ہمارے سوچنے سے پہلے ختم کر دیا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ فرحان غوری ہمارا داماد بن رہا ہے۔ ثاقب حسین نے بڑھ کر اسے خود سے لگایا۔ ایک عرصے کے بعد ہماری یہ 2 ملاقاتیں ہوئیں، مگر انشاءاللہ تو ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ فریحہ غوری مسکرائی۔ بالکل فریحہ بھابھی، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ جب چاہیں آئیں، اور ہم بھی آپ کے یہاں ضرور آئیں گے۔ رومانہ ثاقب حسین اسی طرح ان کی بات کے جواب میں بولی۔ آپ نے زاویہ ہمیں سونپ دی، آپ نے ہمارے آنے اور برسوں کی ہماری واقفیت کا مان رکھا۔ فریحہ غوری بولی۔ فریحہ بھابھی، زاویہ آپ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ زاویہ خود بھی آپ لوگوں سے بہت قریب ہے۔ رومانہ ثاقب حسین اسی طرح بولی۔ بہت شکریہ رومانہ بھابھی، فریحہ غوری نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ زاویہ کھانے پر نہیں آئی اور ابھی بھی نہیں ہے۔ رومانہ بھابھی، آپ نے ہماری بیٹی کا ہم سے پردہ کروا دیا ہے۔ فریحہ غوری مسکرائی۔
اور ویسے ہماری بچے ہیں جتنے پڑھ لکھ لیں مگر کتنی شرم اور حیا کبھی ان سے ہی دھیان رکھتی ہیں، اور یہی تو ہماری مشرقی روایات ہیں، اعلیٰ خاندانی طور طریقے ہیں۔ فریہ غوری بہت خوش تھی، اور رومانہ ثاقب حسین اب انہیں کیا بتاتی۔ زاویہ کا اپنے بیڈ روم میں بند ہونا شرم اور حیا نہیں بلکہ اس کی خود سری بد دماغی ضد اور ہٹ دھرمی کے سبب تھا۔ مہمان واپس جائیں تو انہیں زاویہ سے بات کرنی تھی، زاویہ کی ذرا دیر پہلے ہوئی تمام بدتمیزیوں کو جواب دینا تھا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی تھی، ہم یہاں سے بہت عزت، حسنیت اور محبت لے کر جا رہے ہیں۔ فریہ غوری کار میں بیٹھنے لگی تھی، غوری صاحب ثاقب حسین سے مل رہے تھے۔ رومانہ ثاقب حسین اور ثاقب حسین دونوں نے فرحان غوری کو خود سے لگایا تھا۔ آج کے یہ خاص مہمان فرحان غوری اور زاویہ ثاقب حسین کی آگے آئندہ زندگی میں بننے والے رشتے اور ان کی ساری زندگی کی خوشیوں کی، دونوں خاندانوں کی بننے والی رشتہ داری کی سمجھ لے کر بہت مان سے یہاں سے رخصت ہو رہے تھے، اور ثاقب حسین اور رومانہ ثاقب حسین انہیں خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ آنے والے مہمان گھر سے رخصت ہوئے تب رومانہ ثاقب حسین کے ذہن میں وسوسے سر اٹھانے لگے تھے۔ شازمین حازم کو پسند کرتی تھی مگر اپنی اس پسندیدگی کا اظہار اس نے کبھی ذات سے بھی کھل کر نہیں کیا تھا۔ وہ ڈرتی تھی کہیں بچپن کی دبی کے دل میں حازم کے لیے محبت ذرا سی بے احتیاطی پر کھلی نہ جائے۔ وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ گھر کا کوئی بھی فرد اس کی پسندیدگی سے واقف بھی ہو۔ وہ اس قدر احتیاط برتتی کہ گھر میں ہونے والے حازم کے ذکر پر بالکل خاموش رہتی یا پھر ادھر ادھر ہو جاتی۔ زاویہ سے بھی کبھی حازم کے متعلق بلا وجہ کوئی ذکر، کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ ہاں، اکثر زاویہ ہی حازم کی کوئی نہ کوئی بات لے کر بیٹھی ہوتی اور وہ صرف سن رہی ہوتی۔ اپنی پسندیدگی کا، محبت کا قدر تو اس نے خیال کیا تھا، لحاظ کیا تھا، مگر آج بلقیس نے جو یہ بات کہی تو شازمین سچ مچ سٹ پٹا ہی گئی، واقعی بوکلا گئی تھی، اور ایک عجیب سا ڈر بھی اسے اپنی ذات اور وجود میں سرایت کرتا محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہوا ہو اس کی اور بلقیس کی ہونے والی ان ساری باتوں کو کوئی سن ہی نہ گیا ہو، اور اس کی پوزیشن خراب نہ ہو کہ گھر کی ملازمہ سے حازم کے لیے باتیں کر رہی ہے۔ ماموں جان اور ممانی جان نے اس کی ماں کو اور اسے بہت ہی مشکل وقت میں سہارا دیا تھا، اور اپنے اس محل جیسے گھر میں ساری زندگی کے لیے پناہ دی تھی۔ بہت ہی اپنائیت اور خلوص سے اس گھر میں مہمان نہیں، فرد بنا کر رکھا تھا، اور ایک عرصہ گزر گیا تھا مگر کبھی یہ احساس تک نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اور اس کی ماں اس گھر میں کسی سہارے یا احسان کے طور پر رہ رہے ہیں، بلکہ انہیں ہمیشہ اس گھر کا مکین ہونے کا احساس ہی دلایا گیا تھا۔ صباحت اور شازمین کو گھر کا فرد ہی سمجھا گیا تھا۔ شازمین کی تعلیم، پرورش، تربیت اور آج بنی اس کی یہ شخصیت، ثاقب حسین اور رومانہ ثاقب حسین نے کہیں کوئی کمی، کوئی کسر نہ رکھ چھوڑی تھی، یہاں تک کہ بہت ساری باتوں میں، بہت سارے مواقع پر شازمین کو زاویہ پر ترجیح دی جاتی تھی، اور بلا شبہ یہ کارنامہ رومانہ بیگم کی شخصیت کو عیاں کرتا تھا۔ رومانہ بیگم پڑھی لکھی، اچھے اعلیٰ خاندان کی سمجھدار بردبار خاتون تھی۔ شازمین نے جب سے ہوش سنبھالا تھا رومانہ ثاقب حسین کو اپنی ماں کی طرح ہی اپنے لیے فکر مند ہوتے دیکھا تھا۔ بچپن سے آج تک وہ اگر بیمار ہو جاتی، امتحانوں کی پریشانی اپنے سر لیتی، تب رومانہ ثاقب حسین ہی اس کے ساتھ دل جوئی کرتی پائی جاتی۔ یہی نہیں، شازمین کی سالگرہ ہو، امتحانوں میں پائی گئی کوئی کامیابی ہو، یا اس کی ذات سے وابستہ کوئی خوشی یا کوئی پریشانی، رومانہ ثاقب حسین سب سے پہلے اس کے ساتھ کھڑی ہوتی، اس کے آس پاس دکھائی دیتی، اور شازمین بھی ان کی اسی طرح عزت کرتی، ان کی بات کو نہ صرف بہت توجہ سے سنتی بلکہ ان کے کہنے کو ہمیشہ ہی مانتی۔ یہی نہیں، رومانہ ثاقب حسین کو زاویہ کے لیے جب کبھی کوئی پریشانی ہوتی تب وہ براہ راست شازمین سے ہی مدد لیتی تھی۔ ایسے میں جب شازمین نے اپنے دل میں حازم کے لیے محبت اور پسندیدگی کے جذبات کو محسوس کیا تھا، تب وہ یہ سوچ کر ہی ڈر گئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رومانہ ثاقب حسین اس بات سے متفق نہ ہو۔ بہرحال حازم ماموں جان اور ممانی جان کا اکلوتا بہت لاڈلا بیٹا تھا،
اور ظاہر ہے دونوں نے اپنے بیٹے کے لیے اتنے ہی ارمان سجائے ہوئے ہوں گے۔ شازمین کو وہ جس قدر بھی اپنی بیٹی کی طرح سمجھیں، مگر بہو کی صورت شاید انہیں شازمین کبھی قبول نہ ہو، اور ان سب میں کہیں ایسا نہ ہو کہ مومانی جان کی ملی ہوئی محبت اور توجہ کو بھی کہیں وہ کھو ہی نہ دے، جو بچپن سے ہی اس نے رومانہ ثاقب حسین سے اپنے لیے پائی تھی، وہ صباحت اقبال کی بیٹی تھی، جو بہت گھریلو قوم و صلات کی پابند سادہ سی زندگی گزارنے کی قائل تھی، مگر انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت میں کہیں کوئی کمی، کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ وہ لاؤ دنیا اور زمانے سے لا تعلق ہوئی بیٹھی تھی، مگر معاشرے کے طور طریقوں انداز سے بے خبر بھی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت اس نقطے پر کی تھی کہ کہیں اس کی وجہ سے صباحت کو کوئی شرمندگی نہ ہو۔ شازمین خود بھی بہت سمجھدار لڑکی تھی، وہ زاویہ کی طرح آزاد خیال نہیں تھی، بے باک بھی نہیں تھی۔ گھر کی سادہ زندگی گزارنے کی عادت اسے اپنی ماں سے ملی تھی۔ حازم کے لیے اپنے دل میں دبی ہوئی اس محبت کو اس نے جس طرح سب سے چھپا کر سلیقے سے سینچ رکھا تھا، یہ اس محبت کا اظہار کھل کر کبھی خود سے بھی نہیں کیا تھا۔ جس قدر ممکن ہوتا احتیاط برتتی، لیے برتاؤ کا مظاہرہ کیے رہتی۔ زاویہ اور حازم اکثر ہی کہیں باہر نکل جاتے، تب زاویہ ہی اسے زبردست اپنے ساتھ لے کر جاتی، مگر شازمین قدرے الگ تھلگ ہی ہوئے رہتی، اور اکثر اوقات تو کسی نہ کسی بہانے کے تحت وہ ایسے ہی کسی پروگرام میں جانے سے ہی صاف منع کر دیتی، طبیعت خرابی کا بہانہ کر دیتی۔ پھر حازم یہاں سے چلا گیا اور ایک عرصے کے بعد پاکستان آیا۔ شازمین نے حتی الامکان کوشش بھی یہی کی تھی کہ اس کا زیادہ سامنا ہی نہ ہو، اور شازمین کی کوشش بہت کامیاب بھی رہی تھی، اور اپنی کوشش میں وہ اپنی کتابوں کو وہ چاروں طرف پھیلائے اپنے بیڈ روم میں بند ہوئی رہتی۔ بلا وجہ سامنے آنے جانے اور بے تکلفی سے تو ویسے ہی گریز ہی کرتی تھی، مگر بلقیس نے بھی انجانے میں جانے کیسے اس کے دل پر وہ تیر چلایا تھا جو پہلے ہی اس کے دل پر حازم کے نام کا لگا ہوا تھا۔ شازمین کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتی تھی، اپنے بیڈ روم میں جانا چاہتی تھی تاکہ کچھ دیر اکیلے بیٹھ سکتی۔ بلقیس نے اسے جو کچھ کہا تھا وہ یہ سب باتیں اپنے آپ سے کرنا چاہتی تھی، اور ایک اس کی ذات ہی تو تھی جس کے ساتھ وہ انتہائی رازدانہ انداز میں تنہائی میں حازم کے متعلق نہ صرف سوچے جاتی بلکہ بہت ساری باتیں بھی چھپ چھپ کر کیے جاتی تھی، مگر بیڈ روم کا دروازہ لاک تھا اور وہ چاہ کر بھی اپنی اس دلی کیفیت کی تسکین نہیں کر سکتی تھی۔ جیسا کہ وہ سوچ رہی تھی، شازمین بیٹا، میں کب سے تمہیں سارے گھر میں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ صباحت بیگم کی آواز اس کی سماعتوں میں اتری، اور کہیں سمجھ نہیں آیا تھا تو کچن کے عین عقب میں موجود ٹیرس میں پیچھے کی جانب بنا ہوا تھا وہیں آ گئی تھی۔ جالیوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑی سوچوں میں گم ایسے ہی کھڑی تھی۔ وہ ماں کی آواز سنتی ایک دم ہی بوکھلائی، وہ اس کے منہ سے نکلا۔ صباحت کی آواز پر وہ اپنی سوچوں سے نکل آئی تھی۔ صباحت اسے ڈھونڈتی وہیں آ گئی تھی۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ صباحت بیگم کا لہجہ ناراضگی لیے ہوئے تھا۔ امی میں سچ مچ ہی سٹپٹائی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ زاویہ تو بیٹا کو بیڈ روم میں ہے، ظاہر ہے بات ہی ایسی ہے کہ اچھے گھرانوں کی بچیاں سامنے آتی جھجکتی ہی ہیں، مگر شازمین تمہیں تو آ کر مہمانوں کو دیکھنا چاہیے تھا نا۔ صباحت خفتی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ او امی، اسے جلدی سے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا، میرے ذہن سے ہی نکل گیا، حالانکہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا۔ صباحت بیگم اسی طرح بولی، خیر، زاویہ کے لیے اور اپنے لیے کھانا نکال کر بیڈ روم میں ہی لے جاؤ، باقی تو ہم سب نے ہی کھانا کھا لیا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد کچن میں آ کر میری ذرا مدد بھی کروا دینا۔ صباحت کہتی آگے بڑھی، امی مہمان چلے گئے ہیں؟ شازمین کو ایک اشنبا سا ہوا۔ ہاں مہمان چلے گئے ہیں، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے انہیں رخصت کیے ہوئے۔ صباحت نے پلٹ کر اسی طرح خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ امی، مجھے کچھ خیال نہیں رہا، میری ذہن سے نکل گیا۔ اسے سچ مچ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ شازمین بیٹا، غوری بھائی اور فریحہ بھابھی
برسوں کے ہمارے تعلقات اپنی جگہ، مگر اب رشتہ داری ہو گئی ہے، اور میں نے تمہیں خود کہا تھا کہ خیال رہے کہ کہیں کسی چیز کی کمی نہ رہے، مگر میری کہنے کا اثر یہ ہوا کہ میری بیٹی ہی سرے سے غائب ہو گئی۔ مجھے اس قدر برا لگ رہا تھا، تو بھائی جان اور بھابھی جان نے کیا محسوس نہیں کیا ہوگا؟ اور کیا سوچ رہے ہوں گے؟ دونوں کیسے تمہیں خود سے لگائے رہتے ہیں۔ صباحت کو سچ مچ ندامت ہو رہی تھی، اور ان کے کہتے ساتھ شازمین بھی اب شرمندہ سی کھڑی تھی۔ اب یہاں کب تک کھڑی رہو گی؟ جاؤ جا کر زاویہ کو کھانا کھلاؤ۔ صباحت نے اسے پھر ٹوکا۔ جی امی، ندامت سے کہتے ساتھ اس کا سر جھکا، اور پھر آ کر باورچی خانے میں میرے ساتھ ذرا ہاتھ بھی بٹا دینا، میں تب تک عشاء کی نماز پڑھ لیتی ہوں۔ صباحت نے اپنے بڑے سے پھیلے ہوئے دوپٹے کو کھولتے نماز کی طرح لپیٹنا شروع کیا۔ جی امی، وہ کچن کی جانب بڑھ رہی تھی۔ صباحت نے اس کی جانب دیکھا اور پھر اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھنے لگی۔ ممی، میں فرحان سے شادی نہیں کروں گی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد رومانہ ثاقب حسین زاویہ کے بیڈ روم میں آئی تھی، اور انہیں دیکھتے ہی زاویہ نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا تھا۔ زاویہ، اپنی آواز کو آہستہ کرو۔ رومانہ ثاقب حسین نے خیال سے اس کے بیڈ روم کے کھلے ہوئے دروازے کو آہستگی سے بند کیا۔ اور یہ کس طرح بات کر رہی ہو؟ خفگی سے اسے ڈانٹتے، اب اس کے بیڈ روم کے اندر ہی چلی آئی تھی۔ ٹھیک ہے ممی، میں آہستہ آواز میں بول دیتی ہوں، یہ انگوٹھی آپ واپس کر دیں۔ یہ لیں انگوٹھی، اور اسے غوری انکل فرحین آنٹی کو واپس کر دیں۔ اس نے جھک کر بیڈ پر پڑی ہوئی انگوٹھی کو اٹھایا اور رومانہ ثاقب حسین کی جانب بڑھایا۔ وہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ممی، میں فرحان سے شادی نہیں کروں گی، قطعی لہجے میں بولی۔ زاویہ، تم ہوش میں ہو اور یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ لوگ کوئی غیر تو نہیں ہے؟ غوری بھائی اور تمہارے ڈیڈی کی بچپن کی دوستی ہے، برسوں کے ہمارے ویسے ہی ملنا جلنا اور اچھے تعلقات رہے ہیں، اور وہ لوگ اتنے پیار سے تمہیں اپنی اکلوتی بہو بنا کر اپنے گھر لے کر جا رہے ہیں۔ فرحان غوری بہت ہی لائق، پڑھا لکھا، ادب اخلاق والا، اچھے خاندان کا لڑکا ہے۔ ہم ان کے سارے خاندان کو جانتے ہیں، اور فرحان غوری سے اچھا شریک سفر تمہیں نہیں مل سکتا زاویہ۔ رومانہ ثاقب حسین آہستگی سے بولی۔ ممی، میں فرحان غوری سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ اسی طرح اپنے لہجے کو چباتے ہوئے بولی۔ کیا کمی ہے اس میں جو تم ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو؟ کیوں منع کر رہی ہو تم؟ رومانہ ثاقب حسین اس کے بیڈ کی جانب بڑھی۔ ممی، میں سہیل کی شادی کرنا چاہتی ہوں، اور وہ اپنی اماں کو لے کر کچھ دن بعد ہمارے ہاں آتے ہی ہوں گے۔ زاویہ ایسے ہی قطعی پاٹ لہجے میں بولی۔ رومانہ ثاقب حسین کا دل ہی دہل گیا۔ سہیل؟ کون سہیل؟ وہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ممی، وہ اپنی اماں کے ساتھ ہمارے گھر آئیں گے تو آپ ان سے خود مل لیجیے گا، اور ممی، میں سہیل کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ زاویہ، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ فرحان غوری لاکھوں میں ایک ہے، ان کا کاروبار ہمارے کاروبار سے کہیں بڑا ہے، اور فرحان کا سارے کاروبار، گھر، دولت، جائیداد، امارات کا اکلوتا وارث ہے، اور پھر اس کے پیرنٹس تمہیں اپنی بہو بنا کر گھر لے کر جا رہے ہیں۔ ان کا سارا پیار، توجہ بھی صرف تمہارے حصے میں آئے گا۔ ساری زندگی عیش کرو گی زاویہ تم۔ رومانہ ثاقب حسین کا لہجہ ناراضگی لیے ہوئے تھا۔ ممی پلیز، مجھے یہ ساری باتیں میٹر نہیں کرتی، آپ انہیں صاف صاف منع کر دیں بس۔ زاویہ، یہ فیصلے محض جذباتی نوعیت کے تحت نہیں کیے جاتے، بہت سوچ سمجھ کر ہی یہ سارے شادی بیاہ کے معاملات چلائے جاتے ہیں، اور ثاقب اور میں تو کم سے اسی کوشش میں تھے کہ فرحان کے لیے وہ لوگ تمہیں پوچھ لیں۔ ہمارے اتنے انتظار اور کوششوں کے بعد یہ سب ہوا ہے۔ زاویہ، نہ صرف ہمارے ان کے ساتھ فیملی ٹرمز مضبوط ہوں گے، بلکہ ہمارے بزنس کے لیے بھی بہت اچھا ہو جائے گا۔ رومانہ ثاقب حسین رازانہ انداز میں کہتے ہوئے سمجھا رہی تھی۔ ثاقب بہت خوش ہیں، اور میں خود بھی بہت مطمئن ہوں، جیسا ہم سوچ رہے تھے بالکل ویسے ہی ہونے جا رہا ہے۔ زاویہ، تم یہ بے وقوفوں والی باتیں نہیں کرو، اور اس رشتے کو خوشی خوشی قبول کر لو۔ رومانہ ثاقب حسین نے زاویہ کی دی ہوئی انگوٹھی واپس اس کی انگلی میں پہنائی۔ اور بیٹا، خیال رہے ایسی کسی بات کی بھنک بھی کہیں نہ پہنچے۔ وہ آہستگی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تم نے کھانا کھا لیا ہے تو میں دودھ بھجوا رہی ہوں، اوکے، گڈ نائٹ۔ انہوں نے اس کے گالوں کو تھپ تھپایا، مگر یہ سب ویسے نہیں تھا جیسے رومانہ ثاقب حسین سمجھ رہی تھی۔
जाविया खुदसर जिद्दी तबीयत लड़की थी। एक बार जो बात उसके दिमाग में बैठ जाती करके ही रहती, और चाहे उसमें खुद उसका नहीं नुकसान क्यों ना हो जाए। और ये तो उसकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला था, कैसे चुपचाप मान लेती। मम्मी उसके बेडरूम से निकली तो उसने बेडरूम की चीजों को जमीन पर फेंकना ही शुरू कर दिया था। रुमाना साकिब हुसैन वापस बेडरूम में पलट आई। ये क्या हरकत है जाविया, ये क्या बदतमीजी है। उन्हें सचमुच गुस्सा ही आ गया। सबाहत भी आवाज सुनकर उसके बेडरूम में आ गई थी। मैं सुहेल के अलावा किसी और के साथ शादी नहीं करूँ। जाविया उसी तरह ऊंची आवाज में चीखी। सबाहत, तुम सुन रही हो इस लड़की की बातें? इसको इतनी शर्म नहीं है कि अपनी माँ के सामने खड़ी होकर कैसी बातें कर रही है। और वो लोग इतने चाह से हमारे घर इसको अपनी बहू बनाने आए हैं और ये कैसी बातें कर रही है। रुमाना साकिब हुसैन सूरत हाल से सख्त रूहान सी ही हो गई थी। जाविया बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। सबाहत ने रुमाना साकिब हुसैन को सहारा देते सोफे पर बिठाया और खुद उससे पूछने लगी, फुप्पो जानी, आप मम्मी से कह दें मैं सुहेल के अलावा किसी से भी शादी नहीं करूंगी। और अगर मुझे मालूम होता कि गौरी अंकल फरिया आंटी हमारे घर ले आ रही हैं तो मैं उनके सामने भी नहीं जाती, बल्कि मैं खुद फरिया आंटी को मना कर देती और ये अंगूठी नहीं पहनती। सुन रही हो तुम सबाहत, मेरी बेटी किस कदर बेबाक और निडर हो गई है और बेशरम भी। अपने मुंह से खुद ही बात कर लेती, मना कर देती। और फरहान जो यूरोप पढ़ रहा है, उनके पेरेंट्स ने जहाँ ख्वाहिश का इजहार किया उसे ताबेदारी से सर को झुका दिया। रुमाना साकिब हुसैन सब दुख से आज़ुर्दगी से सबाहत की जानिब देख रही थी। और एक ये है हमारी बेटी, इसलिए ना नाम की शर्मो हया रही है और ना ही बाप की इज्जत का कोई ख्याल। खानदान के नाम और नामोज की ही कोई फिक्र नहीं, खुद सिर्फ अपनी पड़ी है। घर बैठे इतना अच्छा आला खानदान का खानदानी लड़के का रिश्ता इसके लिए आ गया है और ये कैसे नाशुक्री और वावेला कर रही है। और ये सुहेल कौन है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये सुहेल कौन है। रुमाना साकिब हुसैन उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। भाभी जान, आप खुद को संभालिए, मैं जाविया से बात करती हूँ। जाविया बेटा, क्यों माँ को परेशान कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं और बेटा माँ बाप अपनी औलाद के लिए कभी बुरा नहीं सोचते। बेटा फरहान तो हमारे सामने का बच्चा है, उनके और हमारे घर का माहौल एक जैसा है। फरहान बहुत ही लायक होनहार लड़का है। वो उसे समझाने की खातिर आगे बढ़ी, भले वो फुप्पो जानी वो कुछ भी हो, लेकिन मैं सिर्फ सुहेल से शादी करूंगी। जाविया उनकी बात को काटते लहजे में बोली, और फुप्पो जानी आप मम्मी को समझा दें, मुझे ये इमोशनली ब्लैकमेलिंग नहीं किया करें, क्योंकि कोई फायदा नहीं है फुप्पो जानी, मैं सुहेल से ही शादी करने का फैसला कर चुकी हूँ। दो टोक लहजा था। जाविया अपना फैसला सुनाकर बेडरूम से बाहर जा चुकी थी। देखा सबा, तुमने इसकी खुदसरी को देखा, क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में। इसीलिए ही मैंने इसको उन लोगों के यहाँ होने तक इस बेडरूम में लॉक रखा था, वरना इस लड़की से क्या बात थी, क्या कुछ कर सकती थी। खुदा न खासा उन लोगों के सामने आकर ऐसा कह देती तो सोचो हमारी क्या इज्जत रह गई होती। मैंने खुद ही इसका ये सब अंदाज देख लिया था, इसलिए ही इसके बेडरूम को लॉक करवा दिया था। वो अब उन्हें बता रही थी और साकिब उन्हें किस कदर दुख होगा। उन्हें सबसे ज्यादा अपने शौहर और अपने ससुराल और खानदान की इज्जत की ही तो फिक्र थी। भाईजान, आप भाईजान से कोई बात नहीं कीजिएगा, मैं जाविया से बात करूंगी, उसको समझाऊंगी, बल्कि हम दोनों इससे बात करेंगे। और भाईजान, मुझे यकीन है कि जाविया मान जाएगी। अपनी जानिब में वो उन्हें फिर हौसला दे रही थी, तसल्ली दे रही थी। सबाहत, तुम्हें लगता है ये मान जाएगी? इसकी तबीयत में जिद और खुद तरीका तुम्हें मालूम है ना सबाहत। तुम्हारा साकिब हुसैन आज़ुर्दगी से नफी में सर को हिला रही थी। सबाहत, मुझे इसी बात का डर था। मेरे दोनों बच्चों ने ही मुझे बहुत मायूस किया है। सब रूहान सी थी। भाभीजान, आप खुद को संभालें, हम कल दिन में मौका देकर खुद जावे से बात करेंगे। और अभी आप मेरे साथ बाहर चलें, थोड़ी देर बाहर चलकर बैठते हैं। चलें भाभीजान, उन्होंने इकरार किया। रुमाना साकिब हुसैन को उठना ही पड़ा। सबाहत रुमाना साकिब हुसैन को अपने साथ लिए लाउंज से अब बाहर लॉन की जानिब लाते कदम बढ़ा रही थी। आपको मेरी क्लिप कैसी लगी? अपनी राय और पसंदीदा का इजहार वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके और वीडियो को शेयर करके जरूर कीजिए। फूल आपकी ज़ात और ज़िंदगी को ताजगी और महक का एहसास देते हैं, खुशियों की नवेद देते हैं। अपने इर्द गिर्द को, अपने घर को, अपनी ज़ात और अपनी ज़िंदगी के लिए महकते ताजगी बखेरते खुशनुमा सूरत फूलों के गुलदान सजाएं, क्यारियां बनाएं, पौधे लगाएं और अपनी ज़ात, ज़िंदगी और घर को गुलिस्तान बनाएं।